ایک بات میں اور یہاں آپ کو جب سلام کی بات چلی ہے تو بتلاتا ہوں کہ سلام کی اہمیت کس قدر ہے، کتنی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے اور سلام کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کی زندگی میں برکت عطا کرتا ہے، اس کے گھر والوں کے لیے برکت عطا کرتا ہے۔ آج عمومی طور پر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم اتنے زیادہ کما رہے ہیں لیکن پھر بھی ہمارا گزر بسر کرنا مشکل ہو رہا ہے، ہمارے روزی میں تنگی کر دی گئی ہے، ہمارے لیے ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یقیناً جو لوگ رزق کے مارے تنگ ہو چکے ہیں، جن کے یہاں روزی تنگ ہو گئی ہے، ان کے لیے ایک میں راستہ بتلا دیتا ہوں، آپ اس حدیث کے اوپر عمل کر لیجئے، یقین مانیے گا آپ کے گھر میں برکتیں داخل ہوگی، آپ کے گھر میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوگی، آپ کے گھر میں روزی کی فراوانی ہوگی۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی یہ حدیث ہے، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بنی اذا دخلت علی اہلک فسلم یکن برکتا علیک وعلی اہل بیتک۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے انس ابن مالک، یا بنی، اے میرے بچے، اذا دخلت، جب تم داخل ہو، علی اہلک، اپنے اہل و عیال کے پاس، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو، اپنے اہل و عیال کے پاس پہنچو تو گھر میں داخل ہونے کے مان بعد فسلم یکن برکتن، تم سلام کرو۔ دوسری روایت کلام مقدس سورہ نور کے اندر اللہ رب العالمین نے اسی بات کا ذکر کیا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلها، کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا بیوتا، تم کسی کے گھر میں داخل مت ہو یہاں تک کہ حتی تستانسوا، تم صاحب بیت سے اجازت لے لو، اور اگر تمہیں اجازت مل جائے تو اس کے بعد پھر تم کیا کرو، فسلموا علی اہلہا، صاحب بیت کے اوپر سلام پیش کرو۔ جب سلام کرو تو پھر اس کے بعد گھر کے اندر داخل ہو۔ اس حدیث کے اوپر، اس آیت مبارکہ کے اوپر غور کیجئے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے مومنوں کے لیے یہ لازم قرار دیا ہے کہ جب بھی تم کسی سے ملنے کے لیے جاؤ، کسی کے یہاں جاؤ تو سب سے پہلے اس گھر والے سے اجازت طلب کرو۔ اور اجازت طلب کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، غور سے سنیے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت کا طریقہ کس طریقے سے بتلایا۔ ہمارے یہاں معاشرے کی بالکل حالت ایسی ہے کہ ہم کسی سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، بلا دھڑک اس کے دروازے کو کھولا، اندر سیدھے داخل ہو گیا۔ یہ طریقے غلط ہیں، اسلام کے اندر یہ سب چیزیں قطعاً جائز نہیں ہے اور درست نہیں ہے۔ آپ جائیے کسی سے ملنے کے لیے، پہلے اس کے دروازے پر دستک دیجئے، 3 بار اجازت طلب کیجئے، اگر 3 بار میں سے 1 بار اجازت مل جائے تو آپ اس گھر میں داخل ہوں اور سے پہلے سلام کریں، اور اگر اجازت نہ ملے تو آپ واپس چلے جائیں، جیسا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن خطاب کے پاس گئے تھے، دروازے پر دستک دی، جب کوئی جواب نہیں ملا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان سے واپس چلے آئے۔ حضرت عمر بن خطاب نے پوچھا اگلے دن کہ ابو موسیٰ اشعری آخر وجہ کیا ہے، کیوں نہیں آئے ہو؟ کہا اللہ امیر المومنین، یقیناً میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا لیکن آپ نے اجازت نہیں دی، اجازت میں نے طلب کیا اور اجازت آپ نے نہیں دی، اس بنیاد پر میں واپس چلا گیا۔ بہرحال میں نے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم کسی کے دروازے پر جاؤ تو اجازت طلب کرو، اور اگر اجازت نہ ملے تو واپس پلٹ جاؤ۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب بھی تم کسی سے ملنے کے لیے جاؤ تو دروازے پر جا کر کے پہلے دستک دو، اندر سے پوچھتا ہے کون تو پہلے اپنا نام اور اپنا پہلے انٹروڈکشن کراؤ، انہیں اپنا تعارف کراؤ، انہیں یہ بتلاؤ کہ میں فلاں بن فلاں ہوں، تب جا کر کے اجازت جب مل جائے تو گھر کے اندر داخل ہوں، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر واپس پلٹ جاؤ۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال
अतैतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फदक़क़तुल बाबा। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। दूसरी रिवायत के अंदर ये इस तरीके से अल्फाज मौजूद हैं। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ अपने वालिद के कर्ज को लेकर के, जो हमारे वालिद मोहतरम के ऊपर कर्ज था, उस कर्जे की अदायगी को लेकर के अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर हुआ। और फिर जाकर के मैं आपके दरवाजे को खटखटाया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदर से पूछा मंजा कौन? मैंने कहा अना। हजरत जाबिर कहते हैं मैंने कहा अना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कान्नहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना अना कान्नहा। गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को करे हा नापसंद कर रहे थे। यानी जो मैं ये कह रहा था कि मैं हूं, तो लफ्ज़े मैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल नापसंद करते थे। मतलब हदीस का ये हुआ कि अगर कोई शख्स किसी से मिलने के लिए जाता है तो उसे चाहिए कि सबसे पहले वो अपने ताल्लुकात से बतलाएं कि मैं फलां बिन फलां हूं, और जब इजाजत दे दी जाए तो उस घर के अंदर दाखिल हों, सलाम करके दाखिल हों। और अपने घर में अगर दाखिल होना हो तब भी सबसे पहले सलाम करके दाखिल हों। क्यों? जब आप सलाम करके दाखिल होंगे तो आपके घरों में अल्लाह की रहमतें नाजिल होगी, बरकतों का नुज़ूल होगा, और रिज़्क़ के अंदर फरावानी पैदा होगी, खुशहालियां पैदा होगी, और मसाइब, मुश्किलात, परेशानियां, दिक्कतें, ये सारी चीजें छट जाती है, खत्म हो जाती है। सिर्फ यही एक दुआ है। अगर कोई आदमी इस दुआ को रेगुलर याद कर लेता है और ये दुआ पढ़ता है तो यकीनन उस घर से सारी परेशानियां खत्म हो जाती है। आज जो लोग परेशान हाल हैं, जो कहते हैं कि हमारे घर में बीमारियां ज्यादा है, जो लोग ये कहते हैं कि हमारे घर में जिन, शैतान, भूत, प्रेत वगैरह के साये पड़ते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि हमें डर लगता है, घबराहट होती है, उन सारी चीजों के ये इलाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया। हजरत अनस इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया या बुनैया इदा दखलता, जब तुम दाखिल हो अला अहले का, अपने अहलो अयाल के पास, फसल्लिम तो ऐ अनस इब्ने मालिक, ऐ मेरे बच्चे तुम सलाम करना, यकून बरकतन, क्योंकि जब तुम सलाम करोगे तो उस सलाम की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे घर में बरकतों का नुज़ूल फरमाएगा। आज जो ये परेशानियां होती है उसकी वजह यही है कि हमने हदीस रसूल को ठुकरा दिया है। हमने प्यारे रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत को मानने से इनकार कर दिया है। आज हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को नजरअंदाज करते जा रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हकाम को हम फरामोश कर रहे हैं। यही वजह है कि हमारे ऊपर मुसीबतें आती है, हमारे ऊपर परेशानियां आती है, हमारे साथ हमारे मुश्किलात क्या है, बढ़ता चला जाता है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरह ताहा के अंदर इरशाद फरमाया वमन आरद अन ज़िक्री फइन्ना लहू मईशतन ज़ंका व नहशुरुहु यौमल क़ियामा। कहे लोगों सुनो, जो मेरे कुरान से, मेरी नसीहत से एराज करेगा, वमन आरद अन ज़िक्री, जो मेरी नसीहतों से एराज करेगा, मेरे कुरान से एराज करेगा, मेरे कुरान से मुंह मोड़ लेगा, मेरे अहकामात से दूर भागेगा, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत को ठुकराएगा, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नफरमानी करेगा, तो यकीन मानिएगा वो बंदा या उस बंदे की रोजी में तंगी पैदा कर दी जाएगी और वो दुनिया में परेशान हाल होगा। वमन आरज़ अन ज़िक्री फइन्ना लहू मईशतन ज़ंका, उस बंदे के रिज्क में तंगी पैदा कर दी जाएगी, उसके घर से बरकतें उठा ली जाएगी, उसके घर में मुसीबतों का नुज़ूल होगा, परेशानियों का नुज़ूल होगा, वो दिक्कतों और परेशानियों में अलाइम में मुब्तला होंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत मुबारका के अंदर मजीद वाज़े करते हुए फरमाया कि आखिरत में भी उसे नुकसान उठाना पड़ेगा, आखिरत में भी उसे अंधा करके उठाया जाएगा और वो जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता है। जरा गौर कीजिए, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी बात का जिक्र किया। बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रावी हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा क़ील व मन अबा या रसूल अल्लाह क़ाल मन अतानी दखलल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा। रवाहुल बुखारी। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के तमाम लोग जन्नत के
سوائے ان لوگوں کے جو جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں جو جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا، جو میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، جو میرے بتلائے ہوئے طریقے پر چلے گا، جو میرے بتلائی ہوئی حدیثوں کے اوپر عمل کرے گا، جو قرآن کو اپنا اسوہ، جو قرآن کو اپنا طریقہ بنائے گا، جو قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، جو میری زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا لے گا، تو وہی لوگ ہیں جو وہ جنت میں جائیں گے۔ اور جو ان چیزوں کا انکار کر دے گا تو وہ لوگ جنت کے اندر نہیں جا سکتا ہے۔ ومن اطاعنی فقط ابا ومن عصانی فقط ابا، اور جو شخص میری نافرمانی کرتا ہے اس نے انکار کر دیا۔ یعنی اس حدیث پر آپ غور کیجئے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح فرمایا کہ جو میری حدیثوں کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے، میری سنتوں کو ترک کر دیتا ہے، ٹھکرا دیتا ہے، تو وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا تھا کہ انس ابن مالک، اے میرے بچے، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو سب سے پہلے اہل و عیال کے اوپر سلام پیش کرو، اپنے گھر والوں کو سلام کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ سلام کرو گے تو برکتیں نازل ہوگی، برکتوں کا نزول ہوگا۔ آج ہمارے یہاں سے یہ سنت ترک کیا جا رہا ہے، اس سنت کو ہم چھوڑ رہے ہیں، اس سنت کو کیا ہے ہم مفقود کر دیے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِكَ، اور اس برکت کے حقدار صرف تم ہی نہیں بلکہ تمہارے اہل و عیال بھی ہوں گے۔ ایک مسئلہ ہمارے یہاں آتا ہے کہ جب آدمی سلام کرے تو کیسے سلام کرے گا؟ بسا اوقات لوگ جھک کر کے سلام کرتے ہیں، سلوٹ مار کر کے سلام کرتے ہیں۔ یہ سارے طریقے کیا ہیں؟ غلط ہیں، بلکہ صاف اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جو طریقہ بتلایا ہے وہ ہے کہ ایک آدمی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے اور اس کے بعد اپنے ہاتھ کو آگے بڑھائیں اور پھر مصافحہ کریں۔ ہاتھ یا مصافحے کے تعلقات سے انشاءاللہ العزیز آنے والی ایپیسوڈ کے اندر میں آپ کے سامنے باتیں رکھوں گا تاکہ باتیں بالکل واضح ہوں کہ ایک ہاتھ سے یا دونوں ہاتھ سے سلام یا مصافحہ کیا جائے گا۔ اس مسئلے کو انشاءاللہ العزیز بعد میں وضاحت کی جائے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم تو ہم تمام مسلمانوں کو پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو سمجھنے اور اس کا عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔